السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ایک دم فٹ فاٹ ہوں، اور آج ہم آپ کو نئے واقعہ کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے۔ ابن ظفر نے اپنی کتاب اعلام النبوت میں ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھا۔ ایک دن وہ اس مجلس میں پہنچا جس میں بنی عبد مناف اور بنی مخزوم کے لوگ تھے، اور معلوم کیا کہ آپ کے گھروں میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اہل مجلس نے جواب دیا کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی خبر نہیں۔ عالم نے کہا کہ آپ لوگوں سے سخت غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ خوب یاد رکھو کہ آج کی رات اس آخری امت کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی نشانی یعنی مہر نبوت ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہوگی، جو کہ زرد رنگ کے تلوں اور ان کے گرد بالوں پر مشتمل ہوگی، جیسا کہ گھوڑے کی کلگی، اور یہ 2 رات دودھ پینے سے باز رہیں گے۔ یہودی عالم کی ان باتوں سے تمام لوگ متعجب ہوئے، اور مجلس برخاست ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر پہنچے تو ان کے عورتوں نے ان کو یہ خبر دی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر جب یہ لوگ دوبارہ اپنی مجلس میں جمع ہوئے تو آپس میں اس ولادت پر گفتگو کرنے لگے۔ ان کی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ وہ یہودی عالم بھی آ گیا، تو اہل مجلس نے اس کو ولادت کے بارے میں بتایا، جس پر اس یہودی عالم نے کہا کہ مجھے اس گھر میں لے چلو تاکہ میں اس بچہ کو دیکھ سکوں۔ چنانچہ اہل مجلس اس یہودی کو لے کر آمینہ کے گھر پہنچے، اور حضرت آمینہ سے اجازت لے کر بچہ کو یہودی عالم کے پاس لے گئے۔ یہودی عالم نے بچے کو دیکھا اور کپڑے نکلوا کر مہر نبوت دیکھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی، اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب یہودی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے بے ہوشی کی وجہ دریافت کی، تو یہودی نے جواب دیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، لیکن تم اس بات سے خوش نہ ہونا، کیونکہ خدا کی قسم وہ ایک ایسی زبردست دبدبہ والی حکومت قائم کریں گے کہ اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک جا پہنچے گی۔ امام قلبی نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 81 سال تک نصارہ دین اسلام پر قائم رہے اور نماز روزہ ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے درمیان بڑی لڑائی ہوئی۔ یہود میں ایک شخص بولس نام کا بڑا بہادر تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام صحابہ یعنی حوارین کو قتل یعنی شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی قوم یہود سے کہا کہ اگر حق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ہم نے تو ان کا کفر کیا، لہٰذا ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم زبردست خسارے میں رہیں گے۔ لیکن آپ مطمئن رہیں، عنقریب میں ایک ایسی ترکیب کروں گا کہ اس کے ذریعہ وہ بھی ہماری طرح دوزخی ہو جائیں گے۔ بولس کے پاس گھوڑا عقاب نام کا تھا جس پر بیٹھ کر وہ قتال کرتا تھا۔ اس نے اپنے اس گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے سر میں دھول ڈال کر شرمندگی کا اظہار کیا۔ نصارہ نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولس نے جواب دیا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن اب نہیں، کیونکہ مجھے آسمان سے یہ ندا سنائی دی کہ تمہاری توبہ تب تک قبول نہ ہوگی جب تک تم نصارہ نہ بن جاؤ، لہٰذا میں اب نصارہ میں شامل ہو گیا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اہل نصارہ نے اس کو اپنے گرجا گھر میں جگہ دیا یعنی داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصارہ کے گرجا گھر میں 1 سال تک بند رہا۔ نہ اس نے کسی سے بات کی اور نہ کبھی گرجا سے باہر نکلا۔ اس پورے 1 سال کے عرصہ میں مسلسل انجیل کا مطالعہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا تو وہ اپنے گرجا کے کمرے سے باہر آیا اور نصارہ سے کہا کہ مجھے ندا کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ نصارہ نے اس کی اس کہانی کا یقین کر لیا، اس کی تصدیق کر دی، جس کی وجہ سے نصارہ میں سے ہر شخص بولس سے محبت کرنے لگا۔ اس کے بعد بولس بیت المقدس چلا گیا اور وہاں پر
نستور نامی ایک شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کیا اور اس کو یہ سکھایا کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ تین تھے۔ اس کے بعد یہ بیت المقدس سے روم چلا گیا اور وہاں پر اس نے لوگوں کو صفات باری تعالیٰ اور انسانیت کی تعلیم دی، اور یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ انسان تھے نہ جنات میں سے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور اہل روم میں سے ایک یعقوب نامی شخص کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر دوسرے شخص کا نام جس کا ملکان تھا بلایا اور اس سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ معبود رہیں گے۔ اس کے بعد بولس نے ان تینوں مریدوں کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہر ایک سے کہا کہ تم میرے خاص مرید ہو، اور رات میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور کل میں اپنی طرف سے قربانی کروں گا، اس لیے تم لوگوں کو یہ کہہ کر قربانی کی جگہ بلانا کہ وہ ہمارے عطیہ لے جائیں۔ چنانچہ اس طرح اپنے تینوں خلیفاؤں سے الگ الگ تنہائی میں مندرجہ بالا گفتگو کی اور ہر ایک کو یقین دلایا کہ وہی اس کا قابل اعتماد اور جانشین ہے۔ اس کے بعد اگلے دن بولس نے قربان گاہ میں قربانی کی اور یہ ظاہر کیا کہ میں یہ قربانی عیسیٰ علیہ السلام کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان تینوں نستور، یعقوب اور ملکان نے اپنے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں بولس سے عطیہ قبول کیے۔ چنانچہ اسی دن سے نصارہ تین فرقوں نستوریہ، یعقوبیہ اور ملکیہ میں تقسیم ہو گئے، اور پھر ان تینوں فرقوں میں اختلاف اس قدر بڑھا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اہل معنی نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قول کو افواہ یا السن یعنی منہ اور زبان کی صفت بیان نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ جھوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔